السلام علیکم۔ آج بی بی سی نے خبر شائع کی ہے جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے انڈائریکٹلی ایک سینیٹر صاحب کو کہ نواز شریف صاحب نے پوچھا جنرل راحیل شریف سے کہ اگر آپریشن کرنا پڑ جائے نارتھ وزیرستان میں تو کیا یہ ہو سکتا ہے، تو جنرل راحیل کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا خبر کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ قابل عمل ہے، فوج یہ کام کر لے گی کامیابی کے ساتھ۔ تو وہ جو ابہام تھا کہ کتنے فیصد ہے کتنے فیصد نہیں ہے، میرے خیال میں اس سے آگے نکل جانا چاہیے۔ ٹی ٹی پی نے کچھ شرائط پیش کی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی گرفتاریاں بند کر، جو لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور ان کی مار دھار پکڑ دکڑ والا سلسلہ جو ہے نا یہ ختم کر دیں، تو پھر جنگ بندی کا سلسلہ جو ہے اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی شرائط ہے سیز فائر کے لیے، اور حکومتی کمیٹی جو ہے اس نے کہا ہے کہ پہلے جنگ بندی کا اعلان کریں پھر بات چیت کے اوپر ہم غور کریں گے۔ تو یہ سچویشن ہے پاکستان کے اندر ایف سی کے جوانوں کے حوالے سے، جو غم و غصہ ہے پوری قوم میں، اور اس کے بعد فوج کا ایک اور میجر جو ہے گزشتہ روز اس کی بھی شہادت ہوئی ہے ایک دہشت گردی کے واقعے میں۔ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور آج ایک وزارت داخلہ کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کے سلیپر سیلز ہیں اسلام آباد میں بھی اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور پنجاب کے بھی بڑے شہروں کے اندر، اور کوئی بھی بڑا واقعہ کرنے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسی سچویشن پہ کھڑا ہے، ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں ایک طرف اگر تگڑے طریقے سے کوشش کی جائے اور ان گروپس پر قابو پانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ عرصے میں ان پر قابو تو پا لیں، لیکن اس عرصے میں پاکستان کے بڑے شہر جو ہیں وہ ہل جائیں۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جس پہ نواز شریف کہتے ہیں، آج ان کا ایک بیان بھی ہے اور ان کے انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم خون ریزی کے بغیر یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کون سی چیز قابل عمل ہے؟ بغیر خون جنگ جیتی جا سکتی ہے، یا جو 10-12 سال میں 40-50 ہزار ہم پاکستانی شہری اور 6-7 ہزار فوجی شہید کروا چکے ہیں، یہ سلسلہ بھی کچھ اور دیر ہمیں برداشت کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے اعظم سواتی صاحب تحریک انصاف سے، اور معروف جرنلسٹ ہیں زاہد حسین صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں عرفان اللہ مروت صاحب اور فیصل سبزواری صاحب، دونوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ پہلے میں زاہد بھائی آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسا راستہ ہے کہ بغیر خون خرابے کے ہمارے لوگ بھی نہ ہمارے فوجیوں کی شہادت بھی نہ ہو، اور راستہ نکلا ہے آگے؟ آپ نے وہ ویڈیو ابھی دیکھی ہے، آپ نے ابھی مجھے تذکرہ کر رہے تھے ایف سی والوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا، پرامن راستہ ہمیں چاہیے نا، لوگوں کے لیے جان و مال کا تحفظ چاہیے، کوئی ہے ایسا راستہ؟ بات اصل یہ ہے کہ خون ریزی تو اس ملک میں ہو رہی ہے، خون ریزی تو یہاں اس ملک میں 10 سال سے ہو رہی ہے۔ جو 50,000 جو لوگ مارے گئے ہیں وہ پرامن اور مصلحت کی وجہ سے نہیں مارے گئے ہیں، بلکہ بنیادی طور پہ جو خون ریزی جو ہے دہشت پسندوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور اگر 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو سرکار اس کے آگے جھک جائے اور اس بات کی اجازت دے دے کہ اس ملک میں جو کچھ چاہیں وہ کرتے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ جو حیوانیت اس میں دکھائی گئی ہے، اگر اس کے بعد بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور پرامن راستہ اختیار کریں گے، میرا خیال اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ جہاں پہ ریاست جو ہے وہ جو ہے یعنی کسی دہشت گردی کے سامنے جھکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلے بہت کہا جا رہا تھا کہ شاید پرامن راستہ نکل آئے گا اور کوئی مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ بات ہو جائے گی، تو میرا تو اس وقت بھی خیال تھا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ راستہ بھی اپنا کے دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پچھلے 2-3 ہفتے سے جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک دن بھی ایسا گیا ہے جس میں جو ہے دہشت گردی کی کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں؟ سواتی صاحب آپ بتائیے معاملات کیسے آگے بڑھے؟ کل ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اجلاس کے بعد جو ہے جو اعلامیہ ہمارا جاری ہوا اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ امن کے لیے سیز فائر بنیادی ضرورت ہے، اور ہم نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا اور کہا ہے کہ طالبان میں ایسے گروپ ہیں جو اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نے کہا ہے کہ فوری طور پر طالبان کو سیز فائر کی طرف جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ سیز فائر ہو، اس کے لیے بالکل ہم ان کے سپورٹ کے لیے ہیں، لیکن جو بنیادی محرکات ہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ غیر روایتی جنگ ہے۔ اور میں بار بار تاریخ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میری خواہش ہے، میرا موقف ہے میری پارٹی کا، ایک گولی فائر کیے بغیر جو ہے یہ امن قائم ہو جائے۔ جن لوگوں نے، میں سوال دہرا لوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں بعض اوقات شکوک آ جاتے ہیں آپ کے متعلق کہ آپ کیا چیز کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے ایف سی کے 23 جوانوں کی شہادت کی، یا جس شخص سب سے بڑے میرے ملک کے مجرم ہیں، مجرم ہے نا، جنہوں نے جنرل ثناء اللہ نیازی کی شہادت کی، میں کہتا ہوں کہ جس نے جنرل ثناء اللہ نیازی کی شہادت کی وہ بھی مجرم ہے، سنگین مجرم ہے، انسانیت کے، قانون کے، میرے ملک کے آئین کے، اور میرے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور ان کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں
اور اس کے علاوہ مجھے کوئی لفظ آپ بتا دیں تاکہ میں وہ بھی بیان کر دوں جس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو اچھا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں پہلے ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے سر آپ ذرا مجھے بولنے دیں کیونکہ جب آپ بول رہے تھے تو میں نے ہی ذرا مہربانی ہوگی. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ غیر روایتی جنگ ہے جس میں جنگ کا طبل بجانے سے ہم امن کی طرف نہیں جا سکتے. دو بڑی دنیا کی بڑی طاقتیں اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی آپ کا جنرل, بڑے میرے رشتہ دار اس فوج کے لیے اور اس ملک کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں, کوئی ایسا جنرل آپ کو یہ نہیں کہے گا اس کی پشت پناہی جو ہے دو بڑی طاقتور حکومتیں اس دنیا پہ اس جنگ کے پیچھے ہیں. اس لیے کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں اور اپنا موقف بھی بیان کر رہا ہوں, آپ تو اس وقت نام امریکہ اور انڈیا اس میں کوئی دوسری رائے ہے. عرفان اللہ مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں جن لوگوں نے FC کی شہادت کی یا پاکستانی فوج کے جنرل کو شہید کیا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ بات چیت والا راستہ بھی وہ کھلا رکھیں, دوسرے راستے میں پاکستان کا نقصان زیادہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ جو آدمی اس قسم کی حرکت کرے یا جو گروپ یا جو تنظیم اس قسم کی حرکت کرے کہ کوئی آدمی اسے اس کے برا بھلا نہ کہے. اس کی آپ جتنی مذمت کر سکتے ہیں وہ کم ہے. اب FC والوں کو جنہوں نے مارا ان کی بھی اتنی مذمت ہے, جنہوں نے جنرل صاحب کو مارا ان کی بھی اتنی مذمت ہے, جنہوں نے کل ایک میجر صاحب کو مارا پشاور کے باہر ان کی بھی اتنی مذمت ہے. اور یہ جو تقریباً 6000 آدمی اس جنگ میں مارے گئے ہیں اور جو 45,000 اور مارے گئے ہیں بشمول میرے فیملی ممبرز, یہ جو مارے گئے ہیں جنہوں نے مارے ہیں ان کی جتنی بھی آپ مذمت کریں وہ کم ہے. بات آ گئی کہ جی اس جنگ کو ڈیل کیسے کرنا ہے. سواتی صاحب نے جیسے ابھی نام لے لیے ملکوں کے, عام یہ اخبارات میں کسی محفل میں آپ بیٹھیں تو سب لوگ یہی بات کرتے ہیں. ہمارے حکومت کے اپنے لوگ کہتے رہیں گے جی بلوچستان میں کس کا ہاتھ ہے اور اس کا کس کا ہاتھ ہے. مجھے اس چیز پہ شک پڑتا ہے کہ جی جس دن جنگ بندی ہونے والی تھی یہ FC والوں کو ایک دن پہلے کیوں کیا گیا, یہ کس کے کہنے پہ کیا اور خاص اس موقع پہ کیوں کیا کہ جی یہ ٹاکس جو ہے جو بھی اس میں پیش رفت کم ہوئی تھی یا زیادہ ہوئی تھی اس کو کہ وہ وہاں پہ جہاں تک پہنچے ہیں وہاں رک جائے, اور وہ رک گئے. اب بات یہ ہے کہ جی یہ بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل ہوگا یا جنگ کے ساتھ مسئلہ ہوگا. آپ کا سوال تو یہی تھا نا جی. بالکل یہی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جی اب ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ کارزائی صاحب نے بڑی برہمنی کا اظہار کیا ہے کہ ایک ان کا کمانڈر پشاور میں مارا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ دبئی سے ٹاکس کر کے آ رہا تھا. تو کارزائی صاحب اپنی ٹاکس دبئی میں کر رہے, امریکن اپنی ٹاکس قطر میں کر رہے, اور سب سے زیادہ فوکس ہماری ٹاکس پہ ہے اور سیبوٹاج بھی سب سے زیادہ ہماری ٹاکس ہی ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ جو ہتھیار اٹھائے گا اس کے خلاف, ملک کے خلاف, ملک کے آئین کے خلاف, ملک کے شہریوں کے خلاف, ملک کے افواج کے خلاف, ملک کے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس ہو یا کوئی بھی ہو ان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اسٹیٹ کو ریئیکٹ کرنا ہے. اسٹیٹ کی ریٹ ہے جو اسٹیٹ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. پر پھر یہ بات آتی ہے کہ جی کیا بات چیت بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا جی کہ 13 سال کے بعد امریکہ بھی تو بات چیت ہی کر رہے, کارزائی صاحب بھی تو بات چیت ہی کر رہے. تو یہ مکسچر ہے جی, اور پر بات تب تک نہیں ہو سکتی میرے حساب سے جی, میری اپنی تھنکنگ کے حساب سے, جب تک ان کی طرف سے یونیلیٹرل سیز فائر کا اعلان نہ ہو. اب یہ کہہ دینا کہ جی فلان گروپ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر ہم تم سے کیا بات کریں. ضرورت ہے بات کرنے کی کہ اگر ہمارے بے گناہ جوان اسی طرح مارے جائیں, ذبح کیے جائیں, تو پھر ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ تو یہاں یونیفائیڈ کنٹرول جاننا چاہوں گا, یہ میرے خیال میں اچھا انہوں نے انالیسس دے دیا مروت صاحب نے کہ بات چیت تو ہو سکتی ہے لیکن پہلے وہ یونیلیٹرل سیز فائر کا اعلان کریں. اور دوسری انہوں نے بڑی اچھی بات کی جو بہت سے لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ جو FC والوں کی شہادت کرے, ایک میجر کی پاکستانی فوج کی شہادت کرے, سیولینز پہ اٹیک کرے, جو بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی کرے
وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے, اس کے خلاف کارروائی بھی کریے. یہ نہیں ہے کہ بات چیت کا ونڈو کیا ہے کہ وہ مارتے جائیں, ہم کھڑے رہے, نہیں جی ہم تو بات چیت کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں, بلا شبہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اسٹیٹ مسٹ ری ایکٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب کو اوپینین بلڈنگ بھی کرنی چاہیے اس مسئلے کے خلاف, کیونکہ ایک جانب جو طالبان یہاں کے ہیں میرے خیال میں, وہ کہیں نہ کہیں اسی ملک کی سرزمین سے نکالے جانے والے فتووں کو استعمال کر رہے ہیں. ان کی جتنے بھی ویڈیوز آتی ہیں اس میں وہ قرآن اور حدیث کا اپنے تئیں حوالہ دے رہے ہیں, تو آیا وہ استدلال ہم ڈیولپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کم از کم میں ایک ناقص میری رائے ہے, اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے اور کم و بیش میری جماعت بھی یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیے, آپ افغانستان کے طالبان سے ان کے نظریاتی اتحاد ضرور ہے, لیکن وہ شاید کل کلاں کو خاموش ہو جائیں, امریکہ چلا جاتا ہے, نیٹو چلی جاتی ہیں, وہاں الیکشن ہوتے ہیں یا کیا بھی ہوتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو امریکن انویژن کے خلاف جو ہے ہم نے یہ ہتھیار اٹھائے ہیں, اور اس کے بعد وہ افغانستان میں محض اپنے ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں اپنی طرز کا, اپنی برانڈ کا اسلام لانا چاہتے ہیں. کس طرح لانا چاہتے ہیں یہ بحث ہے, بندوق کے ذریعے لائیں گے, ووٹ کے ذریعے لائیں گے, کیسے لائیں گے. لیکن جو پاکستان میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کسی انویژن کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. اگر ہماری یہ خام خیالی میرے خیال میں اب دور ہو جانی چاہیے, جنہیں ہم طالبان اپولوجسٹ کہتے ہیں نا, یہ نیریٹو گھڑا گیا ہے بالکل فلاڈ, جس میں سقم تھا کہ جناب یہ خود کش دھماکے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں, اور امریکہ چلا جائے گا تو شیر اور بکری ایک ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگیں گے. ہم تو کہتے کہتے تھک گئے, لیکن اب طالبان نے خود کہنا شروع کر دیا, جو کہ TTP ہے, کہ جناب ان کا مسئلہ یہ امریکہ سے نہیں بلکہ وہ سرزمین پاکستان میں اپنی طرز کا اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایکسپینشنسٹ لیکن سبزواری صاحب وہ حکومت نہیں کر رہے تھے جن کی حکومت کو کسی انویژن سے گرایا گیا. پیچھے عزائم کچھ اور ہیں, کیونکہ اسلام کا نام لے کے, اسلام کا نام لیوا آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, یہ میرے پروگرام کے سارے شرکا بھی ہیں, کیا اسلام نے ہمیں یہ کہیں سکھایا تھا کہ FC کے جوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اسلام میں تو یہ کہیں نہیں, اس کی گنجائش اپنی برانڈ کا, میں نے کہا نا, اپنی طرز کا وہ لانا چاہتے ہیں. تو کل کو تو امریکہ چلا جاتا ہے, نیٹو چلی جاتی ہے, ہم بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پھر, اینڈ آئی وونٹ شائے اوے, آپ کے پروگرام میں ہم پھر کہتے ہیں کہ کیا وہ احمدیوں کو, شیعوں کو, بوہریوں, آغا خانیوں, کرسچنز, بریلویوں, ماڈریٹ دیوبندیوں, ان سب لوگوں کو جو ان کے اس برانڈ سے, اس ڈیفینیشن سے, اس تعریف سے اختلاف کرتے ہیں, اس کی گردن مارنے کو درست سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ جس طرح آپ نے کہا تو میرے خیال میں وہ درست سمجھتے ہیں. ہمیں یہ کلیئرٹی, پہلی بات. دوسری بات ایک بڑا سیریس کنسرن ہے, یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ جناب جو بات چیت ہے وہ شورش زدہ علاقوں میں. آپ شورش زدہ کس کو ڈیفائن کر رہے ہیں؟ جہاں اس وقت عملی طور پر ریاست کی رٹ نہیں ہے, یعنی قبائلی علاقوں میں سے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں, یا پھر جہاں جہاں ان کے افیلیٹس, ان کے ساتھ معاون و مددگار, ان کو نظریاتی سپورٹ سے لے کر ان کو مالی امداد فراہم کرنے والے شہروں میں, گلی کوچوں میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, ساؤتھ پنجاب میں, پاکستان کے طول و عرض میں جو ان کے نظریاتی اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں, خود کش بمبار خود کو اڑا رہا ہے. وہی سوچ کے حامل رکھنے والے لوگ آج اور کل اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں. تو آیا اس نظریاتی جنگ میں ہم بھی نظریاتی طور پر مسلح ہو کر اور نظریاتی طور پر کمیٹڈ ہو کے سامنے آئیں گے یا نہیں سامنے آئیں گے؟ درست ہے, درست ہے. اچھا ظاہر صاحب ایک چیز فرمائیے گا, یہ ایک فیصل صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے, ان کا نیریٹو جو ہے وہ تو سامنے آ گیا, بلکہ یہ کمیٹیاں بننے کے بعد نواز شریف صاحب نے سب سے بڑی میرے خیال میں جو ٹیکٹیکل مسٹیک یہ کی کہ سپیس ان کو دے دی, خود بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. تو وہ جو نیریٹو, کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے تھا, وہ کہیں مسنگ ہے نہیں ہے کہیں. دیکھیں کوئی پلاننگ نہیں تھی. جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسٹ ایک کمیٹی بنا دی ہے اور اور اس سے پھر مذاکرات شروع ہو گئے. ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے, دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. سب سے بنیادی طور ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے مذاکرات بھی کرتے ہیں, فرض کیجئے, تو حکومت اسٹیٹ کو آپ مد مقابل نہیں کھڑا کرتے ہیں کسی ایک دہشت گرد تنظیم کے. ایک تو یہ سب سے بنیادی چیز یہ بن کے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ اپنا جو ریاست کے جو فرائض ہیں اس کو کبھی بھی آپ ختم نہیں کرتے ہیں. فرائض کیا ہیں؟ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا, اور اس ملک میں جو ہے جو انارکی سے بچانا ہے. یہ تو اس ریاست کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی. 3 ہفتوں میں کیا ہوا ہے؟ 3 ہفتوں میں آپ نے ان کو اپنے برابر لا کھڑا کیا ہے. اس کے بعد جو ہے, اور یہ پہلے سے نظر آتا تھا کہ اس قسم کی چیزیں جو ٹیلی ویژن کے سائے میں اور ان کے بیانات اور فلانا جیسے 2 ریاست کے درمیان, 2 حکومتوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں,
وہ کبھی بھی اس قسم کے نہیں ہوتے ہیں. اگر فرض کیجئے مان لیتے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے, میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن سب سے پہلے بنیاد 2 چیز فرق کرنا چاہیے. ریاست اپنے جو اس کے جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پیچھے نہیں ہٹتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ شرائط بھی مانے. مثلاً کیا شرائط ہوتی ہیں کہ سب سے بنیاد یہ ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی ختم کریں. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کے یہ جو ہے مذاکرات پھر خفیہ طریقے سے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ غیر قانونی تنظیموں کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ ایک بیک چینل کے تھرو ہوا ہے, اور اس وقت ہوئے ہیں جبکہ آپ کو یہ اندیا ملے کہ جو ہے ان میں سے لوگ جو ہیں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنے ہتھیار بھی پھینکیں گے اور جو توبہ کا قانون ہے توبہ کر کے راست پہ آنے کے لیے تیار ہو. آپ نے یہ کہیں پہ رکھا ہے. مجھے بتائیے کہ جب حکومت نے مذاکرات شروع کیے, ایک مجھے آپ بتا دیجئے کہ اس نے جو ہے کوئی چیز سامنے رکھی کہ کن خطوط کی بنیاد پہ جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے. کہا کہ آئین کے تحت ہوں گے. ٹھیک ہے, آئین تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن آئین کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں لوگ, پھر ان کو پہلے تو یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ یہ خلاف ورزیاں بند کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ نقصان اس مذاکرات میں ہوا ہے 3 ہفتوں کے دوران, ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ ان کے نیریٹو کو آپ نے بنایا ہے, آپ نے ان کے نیریٹو کو بلکہ اپنا لیا ہے. وہ پورے پاکستان میں ان کا نیریٹو چل رہا تھا, وہ حکومت اور اسٹیٹ کا جو نیریٹو وہ ختم ہو گیا. تو اگر آپ یہ کریں, میری ایک اور بات ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ غیر ملکی طاقت اور فلانا, سب مان لیتے ہیں. غیر ملکی طاقت اگر ان کے پیچھے ہے, وہ کروا رہے ہیں, تو آپ پھر ریاست کی حیثیت سے کیا ان لوگوں کو جو کہ ایجنٹ ہیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں؟ یہی سوال سواتی صاحب سے پوچھے تھے. یہ جواب ہمارا نہیں ہے جواب سواتی صاحب, لیکن میں ان کا سوال ہی اپنے لفظوں میں آپ سے پوچھوں گا, اس کا جواب چاہوں گا. محمد ایجنسی نے ایف سی کے اہلکاروں کی شہادت قبول کی. آپ کہتے ہیں یہ مجرمانہ فیل ہے. جنرل ثناء اللہ نیازی کی شہادت فضل اللہ نے کلیم کی. آپ نے کہا وہ بڑا سنگین کراچی کے واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, کراچی والے کی ٹی ٹی پی نے ذمہ داری کلیم کی, وہ آپ کی نظر میں وہ بھی مجرمانہ فیل ہے. یہ اب یہ دیکھیں بالکل واضح چیز ہے, آپ بھی مجرمانہ فیل کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کے دائرہ کار کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اسٹیٹ تو پھر اپنی رسپانسبلٹی سے ایبڈیکیٹ کر کے پیچھے ہٹ گئی نا. قطعاً نہیں جی. تو یہ بندے مار رہے ہیں تو وہ تو آپ کے مجرم کے سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ سارا ظلم جو ہے یہ 10 سال سے ہو رہا ہے. یہ بیناک تصویریں جو میرے ملک کی ہیں, 55,000 معصوم جانیں جو قربان ہوئی, جنہوں نے ذمہ داری قبول کی, جنہوں نے ذمہ داری قبول کی. سواتی صاحب میں اس کے اوپر جواب چاہتا ہوں آپ سے. میں جواب آپ کو دے رہا ہوں. وہ آپ کے مجرم ہیں یا نہیں ہے؟ میں بالکل مجرم ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری آپ کے جان و مال کی حفاظت ہے. مجھے ذرا تسلسل جواب دینے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ملک اور قوم کے الیکٹڈ لوگ اسی ایوان کے اندر جو ہے بیٹھ کر ساری جماعتوں نے یکسو ہو کر ایک کنسنسس بلڈ کیا اور اس کے بعد اے پی سی میں کیا فیصلہ کیا؟ اس کا کیا وہ قوم کی آواز نہیں تھی؟ نہیں تھی, میرے خیال میں درست آواز نہیں تھی. دیکھیں اگر اے پی سی کی قرارداد کے بعد پشاور میں آپ کی چرچ بامبنگ ہوئی, اگر درست آواز نہیں 100 لوگ وہاں مارے گئے, اس کے بعد گورنمنٹ امپلائیز کی بات پشاور میں اڑائی گئی. درست آواز نہیں تھی تو پھر یہ حکومت بتائے گی, لیکن درست آواز یہ ہے کہ ساری جماعتوں نے جو اس ملک کے الیکٹڈ ممبر ہیں. سواتی صاحب میں ایک بات آپ سے کہوں, آپ نے اس میں ایک خلا تھا اس کے اندر, آپ نے سوائے بات چیت کے پلان 2 دیا نہیں, آپ نے ان کو سٹیک ہولڈر قرار دے دیا جو آپ کے فوجیوں کے اوپر حملے کر رہے تھے, آپ کی شہریوں کو مار رہے تھے. یہ 2 بہت بڑی خامیاں اس کے اندر. اگر مجھے جواب دینے دینا جی, کیونکہ اس قرارداد کے پیچھے چھپنا مقصد نہیں ہے. دیکھیں بنیادی عوامل کیا ہیں کہ ہر جنگ کے بعد جو ہے آپ کو ٹیبل ٹاک کے لیے ہر طرح سے تیار ہونا پڑتا ہے, اور اس اے پی سی میں آپ نے طالبان کو جن کی ساری کارروائی آپ نے گنایا اور ہم نے اس کی مذمت کی ہے, آپ نے فریق بنایا ہے ان کو. یہ تو خامی کی ہے نا. خامی نہیں, جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ ایک فریق ہے, آپ کی حکومت ایک فریق ہے, اور دوسری طرف سے طالبان ایک فریق ہے. آپ فریق کی حیثیت سے معاملات کو سلجھاتے ہیں, اور یہ سنگین مسئلہ ہے. خدا را اس کے اندر نرمی پیدا کریں. آج جس طرح مولانا یوسف نے کہا, خدا کرے کہ ایسا ہو. کیا اسٹیٹ سختی کر رہی؟ مجھے حیرت ہے ویسے آپ لوگوں کی باتیں. اسٹیٹ قطن بھی گھٹنے نہیں ٹیکتی. قتل عام کرتے رہے آپ کیا سافٹ. آپ ذرا مجھے پتا ہے کہ قتل عام کون کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اب جو بھی کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. جو بھی کر رہا ہے ہمارے ملک کا, آپ کو شک ہے کہ اور آپ کے علاقے میں قتل کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے. ہمارے ملک کا مجرم ہے یہ ہماری جو حکومت کی ریٹ کو جو چیلنج کر رہا ہے, ہمارے ملک کا مجرم ہے. لیکن حل کیا ہے؟ 10 سال سے تو آپ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. کیا اسی طریقے سے ہم اپنے ملک کے اندر عمل لا سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتا تھا, جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ کی قوت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور لوگوں کو بھیجا
کہ آپ نے اے پی سی کے اندر جو ہے سب سے پہلے آپ نے ڈائلاگ کے ذریعے سے امن لے کے آنا ہے. 10 ماہ میں لوگوں کے مرنے کی رفتار 2 گنا یہ ہو گئی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, الیکٹڈ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ایک بریک لے لیں, جو لوگ بریک سے واپس آتے ہیں تو مروت صاحب کے پاس بھی جائیں گے. جو لوگ حکومت اس وقت نون لیگ کے پاس ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. ایک شارٹ بریک لے لیں. جو لوگ جذبات ویلکم بیک. آپ کی طرف آؤں گا مروت صاحب. ابھی ایک نیوز اپڈیٹ چل رہا ہے, بریفنگ ہو رہی ہے اس وقت پروگرام میں. کوشش کروں گا اگر اور ڈیٹیلز آئیں تو شیئر کروں کہ اے پی سی کی قرارداد آنے کے بعد 640 پاکستانی جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات کی نظر ہو چکے ہیں, جس میں 114 پاکستان کے فوج کے افسران اور جوان بھی شامل ہیں. تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ اے پی سی کی قرارداد کے بعد ہم نے طالبان کی دہشت گردی کی کارروائیاں جو تھیں اس کو لیجٹمائز کر دیا. مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ ہم نے وہ قرارداد کوئی میرے خیال میں ڈائریکشن صحیح نہیں رکھی اپنی. میرا جی اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو بھی ایکشنز ہوئے ہیں ابھی تک, یہ جو بھی کارروائیاں ہوئی ہیں, ان کی جتنی بھی مذمت کریں یہ کم ہے, اور ان کو کسی حالت میں کوئی کنڈون نہیں کر سکتا. بالکل سیدھی بات ہے. اور اگر جنہوں نے یہ ایکشن کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. کیا رہی بات یہی سوچ رکھتی ہے یا حکومت میں مختلف سوچ ہے؟ تو دیکھیں حکومت بھی آخر انسانوں کی حکومت ہے. کین اینی بڈی بی اوبلیویس کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں یا جب ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں اس میں جو پریزنر آف وار ہوتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو جنیوا کنونشن کی وہ وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ کیا یوگوسلاویا اور وہاں کے ملکوں کے صدر اور آرمی چیف ابھی تک ان کے ٹرائل چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے جی ہیگ میں؟ تو اگر آپ نے جنگ میں کسی کو پکڑا ایف سی والوں کو, یہ پریزنر آف وار ہے. اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے, آپ ان کو ماریں گے, آپ ان کو ذبح کریں گے, کون کنڈون کر سکتا ہے جی؟ کون سی سوسائٹی, سیولائز سوسائٹی, ان سیولائز سوسائٹی اس کو کنڈون نہیں کر سکتی. میں نے پہلے عرض کیا اور میں پھر کہتا ہوں, اگر کوئی راستہ چاہیے ہمارے, انہوں نے کسی کا گلا نہیں کاٹا, تو یہ جو طالبان ہیں جن کو اپنے لوگ کہا جاتا ہے, تو یہ اپنے ہی بیٹوں کا, اسی قوم کے بیٹوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے مروت صاحب؟ لیکن اس کے اوپر ہمیں مذمت سے آگے بڑھ کر اپنا ایکشن جو رد عمل ہے وہ بڑا واضح کرنا پڑے گا. وہ واضح کرنا پڑے گا. اور جی اگر طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم سنسیئر ہیں ٹاکس میں, وہ میں نے آج صبح ایک سٹیٹمنٹ پڑھی تھی اور دن کو بھی کئی ٹی وی پہ چلتی رہی ہے, اگر سنسیئرٹی ہے تو شو دا سنسیئرٹی. یونیلیٹرل سیز فائر کرے, ناٹ کنڈیشنل. کنڈیشنل کیا کہ جی ہم آپ کے بندے مارتے جائیں, آپ واپس ری ایکٹ نہ کرو, یہ تو کوئی سیز فائر نہیں ہے. آپ یونیلیٹرل سیز فائر کریں تو اپنی سنسیئرٹی دکھائیں, پھر قوم کے سامنے بھی آئے کہ قوم کے بیٹوں کو جو مار رہے ہیں انہوں نے سیز فائر کیا, تو پھر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو کہ جی بات چیت کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. That is how I think we should proceed, and that is how I think we will have to proceed. آپ کو بھی میں اے پی سی کی قرارداد کی طرف لے کے جاؤں گا. اے پی سی کی قرارداد اور جو کمیٹی بنائی گئی, اس نے ان ایکشنز کو کسی حد تک مجھے لگتا یہ ہے کہ لیجٹمیسی پرووائڈ کر دی ہے, قانونی شکل دے دی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رد عمل کر رہے ہیں, جنگ ہو رہے ہیں, جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے, ابھی بات چیت کریں گے تو راستہ نکل آئے گا. یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا فلا ہے اس سارے پروسیس کے اندر. نہیں میں سمجھتا ہوں اے پی سی کی جو قرارداد ہے, نہیں آپ کی جواب ٹھیک ہے, میں آپ کے جواب کو کوشچن نہیں کر رہا. بالکل میں سبزواری صاحب سے چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ری ایکشن لے لوں. جی فیصل سبزواری. I'm sorry, I thought وہ آواز کٹ رہی ہے جی. I'm sorry جی, I didn't mean to interrupt you. نو ایشو سر, نو ایشو. فیصل سبزواری صاحب. جی ندیم بھائی, میرے خیال میں اے پی سی کی قرارداد, میں یہ تو آپ کو بہت بتا سکتا ہوں کہ ہم نے تو طوعاً و کرہن بھی اس پر کہ جس کو کلیکٹیو وزڈم اس وقت پارلیمنٹری لیڈرشپ کا کہا جا رہا تھا کہ جناب مذاکرات کو گیو پیس اے چانس, یہ نیریٹو ایک بنایا جا رہا تھا. آپ کے یاد ہوگا قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اس وقت بھی ایک آرٹیکل لکھا کہ مذاکرات مگر کس سے, کہ آپ بات کس سے کیجیے گا.
اور ہم تو برسہ برس سے یہ رونا رو رہے ہیں اپنے شہر کے حوالے سے بھی کہ یہاں کس حساب سے طالبانائزیشن ہو رہی ہے. اینڈ اگین آئی وڈ کم بیک ٹو، آئی وڈ ریٹریٹ مائی پوائنٹ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے آپ مذاکرات اس بنیاد پہ کیجیے گا کہ فریق ثانی خود بھی مذاکرات چاہ رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہے نہیں. فریق ثانی جنگ ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک بھر میں اپنی طرز کا، اپنی برانڈ کی شریعت جو کہ شریعت سے قطعاً متصادم ہے، اس کو یہاں لاگو کریں، بائی ہوک اور بائی کروک، اپنا بیرل آف گن سے کریں یا کسی بھی طریقے سے کریں، وہ کر کے رہیں گے. وہ ابھی میں پڑھ رہا تھا جو کہ نیوز آئٹمز ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے. ان کے نزدیک سیٹلمنٹ ایک ہی ہے کہ میں اور آپ ہم سب تائب ہو جائیں اور وہ والا برانڈ آف اسلام ہم قبول کر لیں کہ جو ان کا ہے. تو اس میں آپ کس طریقے سے بات چیت کیجئے گا اور کیا بات فیصل صاحب پھر ہمیں اپنی بات چیت والی آفر جو ہے اس کو کنڈیشنل کر دینا چاہیے کہ وہ گروپ جو تو پاکستانی قوانین کا احترام کرتے ہوئے ہتھیار پھینکنے پہ اور دہشت گردی سے باز آنے پہ آمادہ ہیں، ان کے لیے تو ہم بات چیت کی آپشن کھلا رکھتے ہیں. تو جو گروپس ابھی مصر ہیں کہ ہم نے یہ کام جاری رکھنا ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کرنی ہیں، لائک محمد ایجنسی والے نے کیا، فضل اللہ نے کلیم کیا، جنرل ثناء اللہ نیازی کا کراچی کے پولیس والوں کے اوپر اٹیک جو تھا وہ کلیم کیا گیا. تو جو گروپس اس میں انوالو ہیں ان کے لیے تو یہ ونڈو ہی اوپن نہ کریں، ان کے خلاف تو پھر آپ کارروائی کریں، کلیئر کر لیں نا، ڈیوائڈ اس کو بنا لیتے ہیں، ہم کو بنا لیتے ہیں. یہ گروپ تو مانتا ہے پاکستانی قوانین کو اور ماضی کے گناہوں کے سے تائب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے تو آپشن اوپن ہے، دوسرے کے لیے اوپن نہیں ہے، کلوزڈ ہے بالکل. بالکل آپ نے بجا فرمایا اور ایپٹلی اس کو سمرائز کر لیا. میں صرف ایک عرض یہ کر دوں گا کہ آپ کو یاد ہے نظام عدل ریگولیشن کو پارلیمنٹ میں لایا گیا اور ایم کیو ایم ہم بن گئے آڈ مین آف پارلیمنٹ کہ 342 میں سے ہمارے 25 ایم این ایز نے اس پر ووٹ نہیں دیا. پورا جو اس زمانے کا میجورٹی وزڈم تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ ایسا کر لیجئے. کیا ہوا؟ آپ کو 2 مہینے کے بعد خود طے کرنا پڑ گیا کہ جنہیں آپ نے سپیس دیا ہے، جن سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آئین کو مانیں گے، وہ نہیں مان رہے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آئین تو جمہوریت کو کہتا ہے اور جمہوریت ہے نہیں. انہوں نے تو اپنے خلیفہ بھی بتا دیا ہے کہ کون ڈکلیئر ہوگا. آئی ڈونٹ نو ہمارے میں سے کتنے لوگ جو ہیں ان کی کابینہ کے میں شامل اور ان کی شورا میں شامل ہونے کے خواہش مند یہاں پر بیٹھے ہیں، بھلے وہ بارش ہوں یا نہ ہوں. تو میرے خیال میں اس میں بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. جو آئین کو مانتا ہے اس کو بھی آئین کے تابع ہونا پڑے گا، ریٹروسپیکٹو بھی، اور جو آئین کو نہیں مانتا اس کے لیے تو اسٹیٹ کو کہیں نہ کہیں اٹھنا ہوگا. زاہد حسین صاحب کیسے اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا. ایک بالکل صحیح. دیکھیں یہ بار بار جو بات ہوتی ہے کہ اے پی سی نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، اے پی سی نے فیصلہ کیا، اس کے بعد اے پی سی کے جو ہے وہ ہمیشہ ایک لحاظ سے کنڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ جو ہے یہ طے کیا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا. 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے. اس دوران میں جو آپ نے ابھی فگر دی ہے کہ 640 لوگ مارے گئے، 114 جو ہے اس میں فوجی جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر تقریباً 200 زیادہ جو پولیس والے مارے گئے ہیں اس دوران میں. آپ مجھے بتائیے کیا وہ اے پی سی کی قرارداد اتنی پتھر کی لکیر ہے کہ وہ لوگ مارتے جائیں اور آپ کہیں گے جی ہماری قرارداد تھی اس لیے ہم مذاکرات کریں گے؟ بات یہ ایک مذاکرات تو 2 طرفہ ہوتی ہے نا، ایک طرف سے ہوتی ہے، 2 طرف سے ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ دوسرا فریق جو ہے اگر فرض کی اس کو فریق مان لیا، میں فریق تو نہیں مانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ایک مجرم ہے لوگ، اس قرارداد نے ان کو سٹیک ہولڈر. اچھا اس کے بعد فرض کیجئے اس دوران میں آپ نے اگر دیکھا کہ اس کی طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ صرف قتل اور جو ہے دہشت گردی ہے، تو کیا آپ اس اے پی سی کی قرارداد کو جو ہے سہارا بنا کے یا اس کو جواز بنا کے آپ ان کو اجازت دیں گے یہ وہ کام کرتے رہے؟ اب بڑھنے کی بات یہ ہے کہ بہت صاف بات ہے کیسے ہونا چاہیے. سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ یہ ریاست اپنے اس فرائض سے جو ہے ایبڈیکیٹ نہیں کر سکتی ہے جس کا جو ہے وہ اس کے یہاں کے شہریوں کو، یہاں کے فوجیوں کے حفاظت کے ہے. وہاں سے آپ بات شروع کریں. اس کے بعد آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی ہتھیار ڈالتا ہے، دہشت گردی کارروائی سے جو منکر ہوتا ہے، تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ ان سے بات نہ کی جائے، بات کریں ان کو. جو ہے آپ اگر وہ مین اسٹریم میں آتے ہیں تو آ جائیں، لیکن یہ کہ اس دہشت گردی کے سائے میں کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر اب بھی کوئی کیا کہتے ہیں اس کے جو 23 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ قوم کے مجرم ہیں. آپ بتائیے سواتی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. دراصل زاہد صاحب 2 باتیں مکس کرتے ہیں. اورنجز اینڈ ایپل کبھی مکس نہیں ہوتے. بنیادی بات جو کر رہے ہیں کہ 8 مہینے کا عرصہ جو ہے یہ گزر گیا، میں بھی ان کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کو بہت پہلے
ان مذاکرات کا عمل اور مؤثر عمل جو اختیار کرنا چاہیے تھا اور خود وزیر اعظم کو لیڈ کرنا چاہیے تھا جو آج وہ کر رہے ہیں. بہت وقت جو ہے پانی پل کے نیچے سے گزرنے کے لیے بہت سارا وقت گزر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے سے جو ہے آپ عمل لا سکتے ہیں. جنگ اور جدل جذبے سے, بدلے سے اور ان باتوں سے کبھی بھی آپ کا امن جو ہے اس ملک میں نہیں آئے. دیکھیں میری گزارش سنیں, سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ جو نقصان ہو رہا ہے کے پی کے کا اور ہماری حکومت کو, روزانہ جو ہے وہاں پہ جو دہشت ہے اس سے ہم اغوا برائے تاوان کی کارروائی ہو رہی ہے. بے تحاشا ہمیں اس بند گلی کے اندر جو ہے بند کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جنگ, بدلہ, جذبات قطعاً ہماری ترجمانی نہیں کرتے, بلکہ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, کل بھی وقت ہمیں ثابت کرے گا. جس طریقے سے جن حکومتوں نے ایران کو تباہ کیا, ایران خود لوگ تھے باجرت تھے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. عراق کی مثال دیکھیں, لیبیا کی دیکھ لیں, سیریا کی دیکھ لیں. میرے ملک کو بلیڈ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے میرے اس ملک کو جنگ و جدل کے اندر لا کر تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. خدا میں کہتا ہوں, آپ کو یہ شک نہیں پڑتا کہ جو گروپ یہاں دھماکے کر رہے ہیں, ہم وہ عرب سپرنگ کا ویسے شکار تو نہیں تھے ہوئے, یہ گروپ آپ کو سٹیج پہ لے جائیں گے کہ یہاں پر گلی کوچوں میں وہ آپ کو مناظر نظر آئیں گے جو آپ کو عرب سپرنگ میں وہاں یمن میں اور دوسری جگہوں پہ نظر آئے. سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے عوامل پہ نظر آپ کو کرنی چاہیے, کبھی بھولنا نہ چاہیے. ارے بھائی وہ جو لوگ بس اڑا دیتے ہیں دھماکہ کر کے, وہ نہیں لگتا آپ کو کہ عوامل اس کا محرکات میں وہ شامل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ روٹ کاز کو دیکھیں کہ روٹ کاز کیا ہے. تو پھر امریکہ سے جنگ لڑ لیں آپ, امریکہ آخر 10 آپ تو امریکہ کو کہہ رہے ہیں نا امریکہ کروا رہے ہیں, تو پھر امریکہ سے پہلے لڑ لیں. سر 10 سال جو ہے 10 سال برابر جو ہے بدستور تسلسل سے ہم اسی عذاب کے اندر مبتلا ہیں. اور جو ہمارے اس ملک کی مروت صاحب, ہماری پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قاتل ہے اس کو قتل معاف نہ کیا جائے, تو پھر جو ظالم ہے اس کو جنہوں نے قتل مانیا ان کے خلاف کیا کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے اقرار کیا ان کے خلاف کیا کیا؟ جب آپ کی اے پی سی نے ایک اختیار دیا ہے تو کم از کم اتنا حوصلہ رکھیں, اتنا حوصلہ رکھیں. مروت صاحب یہ فرمائیے کہ جو نیشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ امریکہ نے یا برطانیہ نے پاکستان میں یا انڈیا نے پاکستان کے علاقوں میں جو مداخلت کی ہے اس کا بھی آپ کو توڑ کرنا ہے, اس کا جواب بھی آنا چاہیے, بڑا کلیئر ہونا چاہیے, بہام نہیں رہنا چاہیے. اگر سواتی صاحب کو اعتراض ہے تو ان کو بریفنگ بھی ملنی چاہیے, اور وہ گروپس جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ان کے خلاف کارروائی کی اسٹریٹجی بھی کلیئر ہونی چاہیے. آفیشیل پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہونا چاہیے کہ جو کرے گا, ایک کو مارے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں, اس کو ڈھونڈ کے نکالیں گے. ہمیں چپ سادھ کے اندر چھپنا نہیں چاہیے کسی قرارداد کے پیچھے, کسی کے پیچھے. یہ اب دیکھیں دا ورلڈ مووز آن, قرارداد تھی, بڑا اچھا چانس تھا, اور سنسیئرٹی کے ساتھ حکومت نے کوشش کی. میرے حساب سے کمیٹی کو جی اتنا اوپن شو نہیں کرنا چاہیے تھا, بیک ڈور چینل استعمال کیا جاتا. یہ بھی بیک ڈور چینل ہی ہے نا جی, اس کو پبلسائز نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ سکسیس ملتا تو اس کو پبلسائز کرنا چاہیے تھا. بہرحال اب جو ہو گیا سو ہو گیا. سواتی صاحب کہہ رہے ہیں ہم بند گلی میں بند ہو گئے. اب بند گلی ہے یا کھلی گلی ہے, راستہ آپ نے اپنے لیے خود تعین کیا. اب میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو یونیلیٹرل سیز فائر کرے اور بولے کہ جی آج کے بعد میں پاکستان کے کسی شہری کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتا, میں بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. جو گلے کاٹ رہے ان کے پیچھے جانا چاہیے, ادروائز امن کبھی نہیں آئے گا. کیونکہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن اس ملک میں نہ آئے, اور سیز فائر جس دن متوقع تھا کہ جی وہ اناؤنس ہو, اسی دن اس سے ایک رات پہلے یہ اناؤنسمنٹ آئے. یہ بندے کب سے ہیں ان کے پاس جی؟ 2010 سے. یہ 2010 سے ایف سی والے 2010 میں کڈنیپ ہوئے تھے, اور 2014 میں جس دن سارے اخبارات اور چینلز میں آیا کہ جی کل سیز فائر متوقع ہے, اس سے ایک رات پہلے یہ کارروائی کی گئی. 4 سال میں کیوں نہیں کی گئی؟ ہم تو کہتے کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, پر کیوں اس دن کے لیے رکھا گیا کہ یہ سارا جو پکایا ہوا تھا یہ درم برم ہو جائے, اور ہو گیا درم برم. اور وہ بھی گروپ جو بات کرنا چاہتے ہیں جی
فیصل سبزواری صاحب یہاں ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ 4 سال تک جو نہیں کرنا چاہتے جو تھے سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے میں رہے، تو اس 4 سال کے عرصے میں پاکستانی فوج، پاکستانی حکومت، پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے ادارے، پتہ نہیں یہ تو ابھی 23 کی خبر ہمارے پاس آئی ہے، اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو وہ باندی بنا کے وہ افغانستان میں سوری جی رکھے ہوئے تھے، مومند ایجنسی میں نہیں تھے، افغانستان میں رکھے ہوئے تھے جی افغانستان میں تھے۔ ندیم صاحب میں صحیح سے سننے پایا میں سوال کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی ہمیں چاہیے۔ کنڑ اور نورستان میں پناہ گاہیں کون نہیں جانتا ان کی نا، تو ہمیں تو اپنے بندوں کی پرواہ پھر اتنی تھی کہ 4 سال سے ہم خاموش تھے۔ سبزواری صاحب نہیں بالکل یہ تو ہے، اور میں بالکل آپ کی رائے سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وضاحت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک جو نیریٹو ہے نا جو آتا ہے کہ 10 سال سے ہم اس جنگ میں ہیں اور 11-12 سال سے ہم اس جنگ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آپ نے کانسنٹ دے دینا، آپ نے یہ طے کر لینا کہ ہاں ٹھیک ہے جی افغانستان میں جو نیٹو کی انویژن ہوگی اس میں آپ ایک کوریڈور بن جائیں گے، اور آپ اپنے ہاں دکھاوے کے لیے بین کر دیں گے تنظیموں کو، اور وہ اگلے دن نئے لیٹر ہیڈ چھاپ کے نکل جائیں گی اور یہاں ریلیز بھی منعقد کرائیں گے، اور اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوتی رہے گی کھلے عام۔ یہ ہاف ہارٹڈ سے بھی، نیم دلی سے بھی کوئی نچلے درجے کی چیز ہوگی اگر ہم واقعتاً اس جنگ میں کودے تھے۔ تو آپ کے ہاں ابھی تک پالیسی سازی نہیں ہوئی، آپ کے ہاں ابھی تک وہ استدلال، وہ نظریاتی استدلال، وہ رائے عامہ کو ہموار کرنا، وہ حکومت اور ریاست کا ایک صفحے پر آ کر لوگوں کو بتلانا، یہ ابھی تک تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ ہوا ہے۔ ضرورت اس کی اس وقت بھی تھی، لیکن آج شاید ہم 50-60 ہزار لاشیں، اپنا انفراسٹرکچر، اپنی معیشت، اپنے مستقبل کو داؤ پر لگانے کے باوجود بھی اگر if we are still mincing our words, still we are lacking the clarity، اگر ہم ابھی بھی واضح نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس سے زیادہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہوئی۔ اچھا زاہد حسین صاحب، جب سوات میں 3 ہمارے SSG کے جوانوں کے گلے کاٹے گئے تھے نا، تو مجھے ایک صاحب تھے، ان کے بیٹے کو فوج میں کیپٹن، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کا گلا کاٹ دیا گیا، تو ان کو انہی گروپس میں سے کچھ لوگ بلیک میل کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا باندی بنایا ہوا ہے، یہ آپ کو صحیح بات نہیں بتائی جا رہی۔ اب یہ 4 سال سے اغوا شدہ یہ جو ہمارے اسی قوم کے بیٹے جن کے اب گلے کاٹے گئے، یہ خبر سامنے آئی تو سب سے پہلے مجھے وہ باپ یاد آ گیا جس کو اس وقت یہ تھا دل میں کہ میں نے بیٹے کی لاش نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میرا بیٹا زندہ ہو۔ کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ میں تو پریشان ہوں، کتنا ہم ان ہیومن ایکٹ ہے یہ اگر ہم خاموش رہے ہیں 4 سال۔ میرا خیال یہ کہ دیکھیں ایک میری سمجھ سے باہر ہے، میں تو کبھی کبھی سن کے میرا تو حیران رہ جاتا ہوں کہ جب ایک ملک میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امن کے ذریعے کریں گے، بات یہ ہے کہ جنگ کون کر رہا ہے؟ اگر یہ سارے واقعات جو آپ یہ جتنے ابھی آپ نے 640 کی بات کی ہے، یہ کس نے مارے ہیں؟ یہ کس نے کیا ہے؟ جو ہے وہ جو شخص لڑائی لڑ رہا ہے اس کے خلاف بھی ہم یہ کہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو گروی رکھ دینا چاہیے۔ اور اس میں اور میری تو سوچ سے باہر ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال سے کچھ نہیں ہوا، آپ جانتے ہیں ندیم کہ جو ہے، اور اس زمانے میں تو ساری جگہوں پہ گھوم رہا تھا، 2009 میں آپ کے تقریباً زیادہ تر ٹرائبل ایریاز تقریباً ان کے قبضے میں ہو گئے تھے، اور سوات بھی، اور پھر آگے بھی بڑھ رہے تھے۔ پشاور میں نے خود دیکھا تھا کہ ٹرائبل پشاور سے تھوڑا سا باہر ان کے ٹریننگ کیمپس تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر 2009 میں جو کارروائی نہیں ہوتی تو آج اپنے آپ پورے علاقے کو بھول جاتے، اگر نہیں ہوتی۔ آپ نے سوات میں جو لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بہت زیادہ کچھ اور بھی وہاں خامی رہ گئی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ خامی ہے اس کو دور کریں۔ خامیاں تھیں، مطلب محمد کو ہم کلیم کرتے تھے کہ یہ کلیئر علاقہ ہے، اس ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن وہیں کے گروپ نے رسپانسبلٹی کلیم کی۔ دیٹس رائٹ۔ اب لیکن وہاں سے لے کے اب سب سے بڑا ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے، جو کہ اس میں میں خیال کسی اور پروگرام میں کریں گے، خطرناک ترین صورتحال جو بننے آ رہی ہے وہ یہ کہ سینکچوریز آن بوتھ سائڈ، آپ کے لوگ بھاگ کے جو افغانستان میں پناہ لے رہے ہیں، وہاں پہ یہ ساری کارروائی ہوئی، یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ افغانستان میں ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سلسلہ اور بھی خطرناک ہے۔ میں تو صرف ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ ساری غیر ملکی سازش ہے، مان لیا، اور ہمیں دنیا تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، آپ پھر انہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو اس کے اہل کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات کیسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں چور آ جائے یا آپ کے خاندان کے آ کے آپ کی جو ہے بھائی اور بھتیجوں کو قتل کر دے لے کے، اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ یہ سواتی صاحب بنیادی طور پر زاہد صاحب جو ہے نا ایک بنیادی چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے میرا، اور میں کوشش کروں گا
کہ میں ان کو سمجھاؤں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی طالبان کی ریپریزنٹیشن نہیں کر رہے. وہ ایک کلعدم تنظیم ہے. ہم اپنے عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوگی کون ان کو سنبھالے گا، جب یہ لوگ تتر بتر ہو کر پورے پاکستان میں آئیں گے تو کون سنبھالے گا. یہ خوف کی بات نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جس سے جب انسرجنسی اور یہ دہشت گری جو ہے ہوتی ہے اس وقت قوموں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کیا ہماری معیشت کو دیکھ لیں کس ڈگر پہ پہنچ چکی ہے، کیا ہم مزید نقصان کے متحمل ہو سکتے ہیں. اور اگر اس ٹاکس کو، اس مذاکرات کو ایک آخری چانس مل جائے اور اس کی وجہ سے پیس ہو جائے، کیا دنیا کی 10 ماہ سے آپ نے چانس ہی دیا ہوا ہے، کیا کیا ہوا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس مذاکرات کا عمل جو شروع ہو چکا ہے اس کو ایک چانس دیں. کس نے عمل لے کے آئے؟ یہ ختم کس نے کیا؟ کل کس نے یہ ختم کس نے رانگ آرگومنٹ ہے کہ ایک چانس دیں. 10 ماہ سے کس نے چانس دیا ہوا ہے؟ آپ ہی کی اسٹیٹ نے دیا ہوا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سنجیدہ طور پہ، مطلق طور پہ، نواز صاحب تو عملی طور پہ اگر آتے، سنجیدہ ہو کے کہتے ہیں، وہ ہتے نہیں آج کل. اگر عملی طور پہ آتے اس وقت جو ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو خود لیڈ کرنا چاہیے، وہ سر کٹتے نہیں اور خود لے کے آنا چاہیے تھا. اس میں اور سنجیدگی کا عمل لے کے آنا چاہیے. اچھا ایک لائن میں ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا لائنر مروہ صاحب، اور سنجیدگی کیسے آ سکتی ہے؟ عمل. ون لائنر، آخری منٹ مروہ صاحب، ون لائنر صرف. اور سنجیدگی کیسے آ سکتی ہے؟ سواتی صاحب کہتے ہیں اور سنجیدگی آنی چاہیے. انہوں نے دکھانی ہے جی یونیلیٹرل سیز فائر کر کے، تب سنجیدگی میں مانوں گا کہ یہ بات اچھی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. مروہ صاحب اچھی بات کہہ رہے ہیں. باقی یہ کہنا جی زاہد صاحب سے میرا تھوڑا اختلاف ہے. میں ندیم بھائی، میں تو طالبان کی جانب سے کیا سنجیدگی آئے، میں سواتی صاحب سے نہایت احترام کے ساتھ، اور جو دیگر لوگ ہیں، میرے خیال میں وسعت اللہ خان صاحب نے شاندار کالم لکھا تھا، اگر ہار گئے تو فوجی جو چوکیوں پر ہیں، پولیس والے، اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ہار گئے اور مارے گئے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر تو میرے خیال میں یہ اسٹیٹ ہی جو ہے نا تتر بتر ہو جائے گی. سنجیدگی ہماری جانب کبھی ہاریں گے نہیں، خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالی امن آئے گا میرے ملک کے اندر اور جیتیں گے. خدا سر وہ آرٹیکل پڑھ لیجئے گا. یہ کالم لکھا ہوا ہے وسعت اللہ خان کا BBC اردو کی ویب سائٹ کے اوپر ہے، میرے خیال سب کو پڑھنا چاہیے. یہ صحیح انہوں نے کوٹ کیا فیصل سبزواری نے کہ اس فوج کو، اس جوان کے لیے ہار آپشن نہیں ہے. یہ اسٹیٹ آپ کی قائم اسی لیے ہے کہ وہ جیتتا ہے، اگر وہ ہارے تو پھر اسٹیٹ نہیں رہتی، ہوتی نہیں ہے کسی بھی زندہ قوم کے لیے. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. شکریہ ادا کروں گا زاہد حسین آپ کا بھی، اور جناب اعظم سواتی صاحب، عرفان اللہ مروہ صاحب، فیصل سبزواری صاحب، سب کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.